والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. آگے چلیے جی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ. گزشتہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر جو مفہوم حاصل ہوا ہمیں وہ یہ تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اپنے اس مبارک کلام کو اتارا ہے اور ہم اس کلام کی حفاظت کریں گے. تو الحمدللہ تفصیل سے بات کرنے کے اللہ نے توفیق دی. ایک دو اور گزارشات اس میں سن لیجیے. یہ آیت بتلاتی ہے کہ تا قیامت ایمان والے لوگ موجود ہوں گے. انہی کے ذریعے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے قرآن کی اور جملہ احادیث کی. تو قیامت تک یہ لوگ کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے. ایمان بدلتا رہے گا، اس میں ضرور تبدیلی آئے گی. کہیں سریا تک ایمان تھا اور کہیں ایسا ہو جائے گا کہ بس ایمان نام کا رہ جائے گا. یہ تبدیلی آئے گی. ہر دور کے اندر تبدیلی رہی ہے. صحبتوں سے، نورانی ماحول سے اور نورانی جہد سے، یہ تین بڑے اسباب ہیں. صحبت کے بعد ماحول کے بعد پھر کوشش. خالی صحبت سے بھی کام نہیں بنے گا، خالی ماحول سے بھی کام نہیں بنے گا، اور خالی محنت سے بھی کام نہیں بنے گا. محنت سے رخ پر نہیں ہوگی تو وہ بھی ناکام. صحبت، ماحول اور اس کے بعد محنت. اب یہ تین چیزوں کے بعد ایمان کے اندر روح ڈلے گی. اب ایمان پالش ہو چکا ہے، اب چمکے گا. ورنہ بغیر صحبت کے، بغیر ماحول کے اور بغیر ہی جہد کے ایمان کی روح کبھی بھی نہیں آ سکتی. ایمان کے اندر چمک نہیں آ سکتی. ایمان پرانے کپڑے کے مانند ہو جائے گا، جو حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایمان بھی پرانا ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ گناہوں کے ذریعے زنگ لگتا ہے ایمان کے اوپر. کس کے ذریعے؟ جی گناہوں کے ذریعے. کہ سائیکل کا کام کیا ہے؟ کہ گناہوں سے دوری. نیکی کا اختیار ایمان کے اندر کیا ہے؟ سائیکل کا کام دیتی ہے، ایمان کو صاف کرتی ہے، مانج رہا ہے. گویا نیکی اور استغفار، توبہ، یہ ساری نیکیاں ہیں، یہ ایمان کو مانجتی ہیں. جس طرح برتن کو مانجا جاتا ہے اس کے گند وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے، اس کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے. تو نیکی کرنا آسان تو نہیں ہے بھائی کہ جی نیکی کر لیتا ہوں، نیکی کے لیے میں تیار ہوں، توبہ کے لیے بھی تیار ہوں، استغفار کے لیے بھی تیار ہوں. کرے گا کون؟ میرے محترم ساتھیوں، یہ تین عمل اختیار کرنے پڑیں گے تب جا کر یہ حقیقی طور پر ایمان کو زندہ کرنے کے لیے. اگر یہ تین کام نہیں کرتا ہے تو بس. باپ نے بیٹے سے کہا میری ساری جائیداد تیری ہے، دیتا نہیں ہے، کاغذات اس کے نام پہ نہیں کرتا. یہ خالی زبان والی بات ہے. میں آپ کو 1 لاکھ روپے ہدیہ دے رہا ہوں تو دو، نہیں دے رہا، پیسے نہیں دیتا تو یہ اس کو ہدیہ نہیں کہتے. جب تک قبض نہیں ہوگا، 1 لاکھ روپے میرے ہاتھ کے اندر آ گیا، ہاں قبض ہو گیا، اب یہ ہبہ کام ہو گیا، یہ ہدیہ پورا ہو چکا ہے. شریعت اس ہدیے کو مانتی ہے. چیک لکھا ہے، میرے نام کا کاٹا ہے، 1 لاکھ روپے کا، دیا نہیں ہے مجھ کو،
تو میرے کو خالی میں بینک میں یہ کہنے سے تھوڑی کیش ہو جائے گا کہ اسے میرے نام کا میں نے خود دیکھے میرا نام لکھ کے سائن کیے، کہ نہیں آپ کے پاس ثبوت کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو یہ اس طریقے سے جب تک 3 کام نہیں ہوں گے تو گویا یوں ہی سمجھا جائے گا کہ پیسے 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں اور میں آپ کو بولتا ہوں میں نے آپ کو لاکھ روپے دے دیے، کہاں سے دے گا؟ تو خود بھکاری ہے تو مجھے کہاں سے دے گا؟ وہ 3 کام آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ پہلی چیز صحبت، جب تک صحبت نہ ملے میرے بھائیوں کام نہ بنے۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً وہ یا مرزا مظہر جان جنانہ رحمۃ اللہ علیہ، مرزا مظہر جان جنانہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے اقوال میں سے حضرت فرماتے بہت بڑی چیز تھے، عام آدمی نہیں تھے حضرت، یہ ہمارے دور کے گزرے 100-150 سال ہوتا ہے ان کو گزرے ہوئے، انتہائی نفیس آدمی تھے۔ حضرت فرماتے تھے شب قدر کی رات ہو اور مجھے معلوم ہو جائے، اللہ مجھے بتلا دیں آج شب قدر ہے، جو مانگے گا ملے گا، تو میں بتاؤں کیا مانگوں گا؟ آپ بولو کیا مانگو گے؟ سارے ایک بات بولیں گے، اللہ مجھے بخش دے، کیونکہ یہ ساری محنت کی تگ و دو کیا ہے؟ آخری ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے حج، ہمارے صدقات، یہ دین کے حلقے لگانا فلان فلان، اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ بخش دے، راضی ہو۔ تو وہاں بھی یہی مانگنی چاہیے جب آپ کو اگلا قبولیت کا وقت بتلا رہا ہے، اور گھڑی ایسی ہے کہ یہ گھڑی زندگی میں آتی نہیں ہے۔ تو حضرت عجیب بات فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ جی اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ فلاں عمل کی توفیق دے دے۔ تو کہا پتہ ہے میں کیا مانگوں گا؟ کہا جی کیا مانگیں گا؟ کہا نیک لوگوں کی صحبت مانگوں گا۔ کیا مانگوں گا؟ نیک لوگوں کی صحبت مانگوں گا۔ بخشنے سے اللہ بخش تو دیں گے ضرور اگر میں اس ٹائم پہ شب قدر پہ مانگ لیتا، لیکن بخشش میرے اعمال پر موقوف ہے۔ جنت جو مجھے ملے گی وہ اتنے ہی ملے گی، اللہ نے بخش دیا تو کیا خیال ہے صحابہ کا درجہ دے دیں گے بخشنے کے بعد؟ نہیں، جتنے میرے اعمال ہیں اس اعمال کے بقدر کیا مل جائے گی؟ جنت مل جائے گی۔ جب نیک لوگوں کی صحبت ملے گی مجھے، میرے اعمال میں بڑھوتری آئے گی، میرے اعمال کے اندر وزن آئے گا۔ میری ایک اللہ، جب پہلے زمانہ جہالت میں اللہ کہتا تھا میری سینکڑوں اللہوں سے قیمتی ہے ایک اللہ، میرا ایک 2 رکعت کا نفل پہلے کی کئی 2 رکعت نفل سے قیمتی بنے گا۔ کس کی برکت سے؟ نیک لوگوں کی صحبت سے۔ اس لیے میں کیا مانگ رہا ہوں؟ میں بنیاد جڑ مانگ رہا ہوں، میں مرکز مانگ رہا ہوں جس سے میرے تمام اعمال کا محور گردش کے اندر آئے گا۔ وہ کیا ہے جی؟ نیک لوگوں کی صحبت۔ پہلی بات کی صحبت۔ دوسرا، کھری صحبت سے بھی کام نہ بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صحبت کس کی؟ آپ سے بڑھ کر کوئی صحبت نہیں۔ ماحول بھی چاہیے ہے، جو ماحول میں نہیں آئے گا، دیواروں کے پیچھے پیچھے رہے گا، اس صحبت سے فائدہ نہ اٹھائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول کے اندر تشریف لائے وہ کیا بن گئے؟ ہیرے بن گئے، قیمتی جواہرات بن گئے، یاقوت و زمرد بن گئے، وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے لوگ بن گئے۔ پھر ماحول کے بعد تیسری چیز ہے جہد، محنت۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافق، صحبت بھی ملی، ماحول بھی ملا، جہد نہیں تھی۔ کیا ہوا جی؟ منافقوں کا سردار قرار دیا گیا، کہا یہ سارے سے بڑا منافق ہے۔ کیا نہیں کیا اس نے؟ تیسرا کام نہیں کیا۔ تینوں کے تینوں کام میرے اور آپ کے اختیار کے اندر ہے۔ صحبت بھی لے سکتے ہیں، ماحول بھی لے سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ صحبت، یہ ماحول، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک خاص تھا؟ نہیں بھیا، یہ دین تا قیامت کے لیے ہے، حجت ہے۔ تا قیامت تک اللہ اسباب پیدا فرماتے رہیں گے، قرآن کے دروازے کھولے رکھیں گے، علم کے دروازے کھولے رکھیں گے، تزکیہ نفس کے دروازے کھولے رکھیں گے، شوق و رغبت کے دروازے، خوف کے دروازے، محبت کے دروازے سب کے کھولے رکھیں گے۔ آئے صحیح کیا آتا ہے حدیث کے اندر؟ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بابی مفتوح لمن دعانی، میرا دروازہ کھلا ہے کس کے لیے؟ ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، لمن دعانی، جو مجھے پکارے گا، جو کھٹکھٹائے گا اس دروازے کو، اس کے لیے کھولوں گا۔ مستغنی ہے، انہیں ہماری ضرورت ہے نہیں، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور حد سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے بغیر ہمارا کچھ کام نہ بنے گا، نہ دنیا کا نہ آخرت۔ تو میرے محترم ساتھیو، اللہ نے ترقی کی چیز بتلائی ہے مجھے اور آپ کو۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہ 3 چیزیں اختیار کریں۔ ایک تو نیک صحبت، پھر اس صحبت کے بعد ماحول، ماحول کے بعد مطلب کیا ہے؟ صحبت کے بعد ماحول کس کو کہتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سمجھ لیجئے۔ ان اعمال میں شریک ہونا جو صاحب صحبت کر رہا ہے، اس کا ساتھ جڑنا ان اعمال میں۔ کسی کے ساتھ تعلق تو بن گیا، ماشاءاللہ اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، وہ گئے آپ بھی گئے، پرانا کپڑا ہو گئے،
دیکھا ہی نہیں اس کے بعد نا، ان کے ساتھ ماحول میں جڑا جائے. پھر اس ماحول میں جو تعلیمات ملیں گی، فلاں کام کر لیو فلاں نہ کریو، قرآن کے اندر تعلیمات ملیں گی. اب اس ماحول سے تعلیمات ملیں گی. ہمارا یہ ماحول الحمدللہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. اب اس ماحول سے اللہ ہم مجھ کو اور آپ کو کچھ تعلیمات دیں گے. اب اللہ کی ان تعلیمات پر پورا اترنا یہ ہے جہد، محنت. نہیں بولتا جھوٹ، مر جاؤں گا نہیں بولوں گا. نہیں کرتا بد نظری، مر جاؤں گا نہیں کروں گا. تھوڑا چلتے چلتے رینگتے ٹینک دیکھا ہے کسی نے؟ ٹینک تصویروں میں دیکھو کیسا ہوتا ہے. کل سلحفات، اس کی چال کیسی ہے کہ کل سلحفات، کچھوے کی چال کی طرح ہے. کس کی طرح چال ہے؟ کچھوے کی طرح. کا نہ کوئی ٹیلا اس کے آگے آڑ بنتا ہے، نہ کوئی بلڈنگ اس کے آگے آڑ بنتی ہے. کس طرح؟ دوڑ نہیں رہا شیر کی طرح، چل کس طرح رہا ہے؟ سلحفات، کچھوے کی طرح چلتا ہے. بھائی جو آستے چلتا ہے اس کے اندر تو جان نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک کھڑے ٹکر ماروں اور ایک میں کہ دوڑ کے آ کے آپ کو ٹکر ماروں، فرق ہے یا نہیں ہے فرق؟ تو یہ ٹینک دوڑ کے تو نہیں آ رہا. یہ تو کہ نہیں، اس کے اندر خود میں اتنی جان ہے کہ اس کا کھڑا اور باقیوں کا دوڑ کے آنا، ان کا دوڑ کے آنا اس کے کھڑے کے برابر نہیں ہے. تو بے شک چلو سلحفات کی ہی چال، کچھوے کی، لیکن اس تھوڑا کرو، زیادہ نہ کرو. کچھوے کتنی سی جان ہے؟ زیادہ نہیں ہے. تھوڑا کرو، تھوڑے اعمال، زیادہ اعمال نہ ہو. ایک اور بات کو بہت خوبی سے یاد رکھیے، مقصود اللہ کی رضا ہے، مقصود بخشش ہے، مقصود جنت ہے. یہ زیادہ کام کرنے پر اللہ نے موقوف نہیں کی کہ جو زیادہ کر کے آئے گا اس کو ملے گی. نہ، تھوڑا کریں، روزانہ کریں، دائمی ہو. جتنا آسانی اور سہولت سے، راحت سے آپ ایک 24 گھنٹے کے اندر اعمال کر سکتے ہیں کہ بوجھ نہیں آئے، اتنا مقصود ہے ہم سے. اللہ نے ہم سے زیادہ کام لیا ہی نہیں ہے، نہ ہی مطالبہ کیا ہم سے زیادہ کام کا. ہاں کہ کرنا ترتیب پر ہے. یہ جو تھوڑا کرنا ہے کس ترتیب پہ کرنا ہے؟ یہ تھوڑا آپ کا اتنی طاقت والا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ شیطان کی فتنوں سے آپ بچ جائیں گے. اب راہ ہدایت کے اوپر آپ آئیں گے. تو آیت مجھے اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ جیسے قرآن باقی رہے گا، ایسے قرآن والے بھی باقی رہیں گے. مراد ایمان والے ہیں. ہم سب بھی تا قیامت باقی رہیں گے. ہماری شکلوں میں دوسرے مسلمان ہوں گے، ان کی شکلوں میں تیسرے مسلمان ہوں گے. چلاتے رہے. ہاں، جہاں مسلمان جائے گا پھر اس دن اللہ نے کہانی کو لپیٹنا ہے. ایک جو لمبی چوڑی ایک سٹوری بنائی ہوئی تھی جس کے لیے اللہ نے ایک عجیب و غریب قسم کا نظام مسخر کیا. اگلے رکوع کے اندر اللہ وہی فرما رہے ہیں. اس نظام کو پھر اللہ لپیٹیں گے. ہم جہاں ہیں یہ جہنم کا حصہ ہے. جہاں آج ہم ہیں، یہ جو دنیا ہے، کائنات، یہ سب جہنم کا حصہ ہے. یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے اوپر، یہ جہنم کا حصہ ہے. زمین جہاں میں کائنات کا کسی ٹکڑے پہ آپ کھڑے ہو جو، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ سب کس کا حصہ ہے؟ جہنم کا حصہ ہے. یہ سب کا سب اللہ اٹھا کر آگ لگائیں گے. اس کو کیا لگائیں گے؟ روایات کے اندر آتا ہے پوری زمین کو، اس پورے پہاڑوں کو یہ آگ لگے گی. آگ لگا کے سمندر میں پھینکا جائے گا، پھر سمندر کو بھی آگ لگے گی اور ان سب کو ملا کر جہنم کا حصہ بنایا جائے گا. اللہ نے کہا ہو جہنم میں، نکالو اپنی جان کو، بھاگو. کہاں؟ جنت کی طرف. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اعمال بھی دیے ہیں. اور ہاں، جس دن ایمان والا جاوے گا اس دن اللہ تعالیٰ اس کہانی کو لپیٹ دیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ. آگے فرمایا جی نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. نبی جی ہم بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے بھی مختلف گروہوں کے اندر، آپ سے اگلے گروہوں کے اندر بھی رسول. یعنی آپ انوکھے نہیں ہیں، آپ نئے نہیں ہیں کہ دنیا آپ کو پہچان نہیں رہی. ایک عجب سا دعویٰ ہے، عجیب سا دعویٰ ہے کہ یہ نبی ہیں جی، یہ صاحب نبی ہیں. نہ، کہ یہ دعویٰ 1,24,000 نبیوں نے کیا ہے. آپ پہلے نہیں ہیں تو پریشان نہ ہوئیے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَسُولٍ، جب بھی ان منکرین، ان کفار کے پاس، ان نافرمانوں کے پاس اللہ کا کوئی رسول آیا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، انہوں نے اس رسول کا مذاق اڑایا، صرف مذاق اڑایا. اس کو سمجھیے، مذاق اڑانا کیا ہے جی؟ ایک تو مذاق اڑانا وہ ہے جو کفار کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا دیگر نبیوں کے ساتھ. صراحتاً نبی کی زبان سے، نبی کے منہ پہ کہہ دیں ہم تجھے نہیں مانتے، تو شاعر ہے، نعوذ باللہ تو مجنون ہے، تو ساحر ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تیری زندگی میں کامیابی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے مذاق اڑانا. میرے محترم ساتھیوں، بدقسمتی سے ایک مذاق اڑانا یہ بھی ہے مان کر اس کی نہ مانی جائے. عجیب، یہ مذاق عجیب ہے. یہ نبی کو پہلے والے لوگوں سے زیادہ دکھ دیتا ہے.
غیروں سے تو بھلائی کی امید ہی نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں سے انسان ہمیشہ چوکنا رہتا، پتھر آیا اب پتھر آیا اب پتھر آیا، تکلیف نہیں ہوتی اتنی، کیوں؟ انتظار میں کہ اب آئے گا اور آ گیا۔ اپنوں سے تو بالکل بھی امید نہیں ہوتی کہ پتھر آئے گا، تو لیکن جب میرے بھائیو 2.25 ارب کی آبادی مل کر ایک ساتھ پتھر مارے گی تو اگلے کا کیا حال ہوگا؟ بولو نا، کچھ ہوگا؟ وہ حال ہوگا جو آج ہے۔ ہم سب کے سب مل کر 2.25 ارب مسلمان، 250 کروڑ مسلمان جب سنتوں کو ذبح کرتے ہیں جان جان کر، معلوم بھی ہے تب بھی کرتے ہیں، تو ہر پیر اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اور آپ کا اعمال نامہ دکھائی دیتا ہے۔ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہمارے اس اعمال نامے کو دیکھ کر۔ یہ بھی تو مذاق ہے، سنتوں کا مذاق اڑا۔ گھر گھر میں جنازے ہیں سنتوں کے، ہمارے گھر میں جنازے ہیں، آپ کے گھر میں جنازے ہیں۔ ہر رسم رواج کو اپنایا جاتا ہے، سنت کو نہیں اپنایا جاتا ہے۔ عجیب سی ایک وحشت سنت کے اندر ہمارے کو نظر آتی ہے۔ اللہ کے سنت کے اندر جتنا مزہ اور سکون اور لطف تھا اتنا کسی چیز کے اندر نہیں تھا۔ بھاگتے ہیں اس چیز سے، بھاگتے ہیں۔ وجہ بدعت کے اندر حفظ ہے۔ بدعت کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ حفظ۔ کیا چیز ہوتی ہے؟ حفظ۔ انسان جب بدحواس ہو جاتا ہے، دل اس سے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ پاگل کتا دیکھا ہے کبھی جی؟ تو جو مالک ہوتا ہے سب سے پہلے گولی وہ مارتا ہے اس کو کہ میرے کام کا نہیں ہے، اس کو میں نے کھلایا پلایا بڑا کیا، اپنی حفاظت کے لیے رکھا، اپنے کاموں کے لیے رکھا، میرے لیے شکار کرے گا، میرا چوکیدار بنے گا، خادم بن کے رہے گا۔ لیکن اب اس کا ذہنی توازن کیا ہو چکا ہے؟ یہ بدحواس ہو چکا ہے، اس کے حواس اب کام نہیں کرتے۔ تو کیا ہوتا ہے جی؟ جو کھلاتا تھا وہی کیا کرتا ہے؟ کتا گلا کرتا ہے مالک سے، حضرت گولی کیوں ماری؟ کہ یہ سوچ پہلے کیوں نہیں ماری؟ اس کا جواب دے، اگر ہے تو میں تجھ کو جواب دیتا ہوں۔ تو اس کے پاس نہیں تھا جواب، کتے کے پاس کیا تھا؟ جواب نہیں تھا۔ آج ہم اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں، اللہ مار کیوں رہے ہو؟ ہم آپ کی تو ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، قبر کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ آسمانوں سے ہمیں فرماتے ہیں یہ بتاؤ پہلے کیوں نہیں مارا؟ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگلا جو جواب دیں گے، جانتے ہیں جواب کو، وہ جتنی پٹائی ہو رہی ہے اس سے زیادہ کے مستحق ہیں۔ وہ تو مہربانی اوپر سے ہے، شفقت اوپر سے کہ مار نہیں رہے، اتنا زندہ رکھا ہوا ہے، سانسیں آ رہی جا رہی ہیں، شکر ہے، کھلا بھی رہے ہیں، سلا بھی رہے ہیں۔ وجہ اولین طبقہ کون تھا جو ایک ذات کے اوپر مر مٹا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آخرین طبقہ کون ہے؟ ان آخرین طبقے نے جتنا دکھ دیا رسول اللہ اسلام کو کسی نے دکھ نہیں دیا۔ میں نے اور آپ شامل ہیں اس چیز کے، بالکل شامل ہیں اس چیز کے۔ تو ایک مذاق اڑانا یہ بھی ہے جی، جو مسلمان مذاق اڑا رہے ہیں، جان جان کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ مذاق اسی طرح ہم نے مجرمین کے دلوں میں ڈالا ہے، ان کے دلوں میں خیر نہیں ہے، یہاں مہریں لگی ہوئی ہیں، یہاں جب نکلے گا تو اذیت کی باتیں نکلے گی۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے رسول اللہ پر۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، یہی طریقہ ان کے پہلے پیشواؤں کا بھی رہا ہے۔ منکرین کو فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی منکرین کے بارے کے اندر کہ یہ کبھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کو سمجھیے، ایمان کیا چیز ہے میرے محترم ساتھیو؟ ایمان سرسری طور پر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جملہ تقاضوں کے ساتھ ماننے کا نام ہے، جملہ تقاضوں کے ساتھ۔ کچھ شعبے ایمان کے دل کے اندر تعلق رکھتے ہیں اور کچھ شعبے ایمان کے ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جو سے شعبے ایمان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے نہ ہونے میں یا ان کی کمی کے اندر انسان کا ایمان کم ہوتا ہے۔ جتنی جتنی وہ چیزیں کم ہوں گی اتنا اتنا ایمان کم ہوگا، اور جتنی جتنی وہ چیزیں ایمان کے ساتھ جڑیں گی اتنا اتنا ایمان بڑھے گا اور مضبوط ہوگا۔ ان چیزوں کے اندر وہ ساری صفات ہیں جو آپ کیا نام ہے باطنی صفات سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، توکل، تفویض، اللہ سے محبت، رسول اللہ اسلام سے محبت، اللہ کا شوق، آپ کے ساتھ دھن، اللہ کے ساتھ ایک دھن لگی ہوئی ہو، ایک لو لگی ہوئی ہو، یہ صبر، شکر، حمد، تعریف، نعت، یہ سب کی سب کیا حصے ہیں؟ یہ ایمان کے حصے ہیں باطنی۔ ان میں جتنی جتنی کمی آئے گی اتنا اتنا ایمان کے اندر کمی آئے گی، اتنے اتنے ایمان کے اندر۔ تو اب سوچ لیا جائے کتنی محبت ہے اللہ سے۔ ایک محبوب کا خط پڑا ہے، کس کا خط پڑا ہے؟ جس سے آپ کو محبت ہے۔ کیسی محبت ہے، یہ خط نہیں اٹھانے دیتا۔
یہ محبت ہے؟ محبوب کا خط آیا میرے پاس اور مجھے اس سے بہت محبت بھی ہے، پڑھوں گا یا بند رکھوں گا؟ بولو. ہاں، لپکوں گا، پڑھوں گا نہیں، لپکوں گا اس کی طرف. پہلے تو سینکڑوں بار چوموں گا اور جب اٹھاؤں گا چوموں گا. محبوب ہے. بار بار پڑھ لیا اللہ کے بندے، مفہوم ذہن کے اندر ہے، لکھا ہوا کیا نہ، پھر پڑھتا ہے سے بارہ پڑھتا ہے. خط کا نہیں ہے مسئلہ ایک محبت کا ہے جو کہ اپنے محبوب سے ہے. یہ خط جی میرے سامنے کھلا ہوا، یہ ہم سب کو اللہ نے خط بھیجا ہوا ہے. یہ خط ہے جس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور کیا نعرہ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعاسی الالہ وتظہر حبہ. تو اپنے الہ یعنی معبود کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا، وتظہر حبہ، اور اللہ کی محبت کا اظہار کرتا ہے. کیا عجیب بندہ ہے، ایک طرف جان کے اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، دوسری طرف دعوے کیا کرتا ہے؟ محبت کا اظہار کرتا ہے. بیوی تجھ سے بہت محبت ہے، نوالا ایک نہیں دیتا کھانے کو، صبح دوپہر شام ڈاکٹر کی ترتیب پر مارتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا صبح بھی گولی کھانی ہے، دن کو بھی کھانی ہے، رات کو بھی، یہ اس ترتیب پہ پیٹ رہا ہے. اور کیا ہے؟ یہ محبت اپنے پاس رکھ، ہم نہیں رکھتے. ھذا فی القیاس بدیع، ھذا محال فی القیاس بدیع. کہ تو باتیں کرتا ہے یہ محال ہے، یہ دنیا کے اندر تو نہیں ہے باتیں جو تیری باتیں ہیں. یہ کوئی مجنون بھی ایسی باتیں نہیں کرتا جیسے تو باتیں کرتا ہے، جس کو جو دیوانہ ہے. کیوں کہ جو جس کا محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع ہوتا ہے. تو مطیع نہیں ہے، پیدا کرنی ہے بھائی. کیا کرنی ہے؟ نہیں ہے تو پیدا کرنی ہے. اگر ہے تو شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. پتہ کہاں چلتی ہے؟ علامات ہیں. نافرمانی سے رک رہا ہے، فرما برداری پہ چل رہا ہے، بے شک اس کو اللہ کی محبت محسوس نہیں ہو رہی، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے اس کو اللہ کی محبت ہے، اس لیے تو نافرمانی سے رک رہا ہے اور اطاعت کر رہا ہے. اور میرے بھائیو جان کے نافرمانیاں کرتا ہے اور اطاعت سے ہٹتا ہے، پھر یہ بے شک سبز و سرخ جھنڈے لے کر لہلاتا رہے کہ میں اللہ کا محب ہوں اور رسول اللہ کا محب ہوں. یہ خالی نعرے ہی ہیں. یہ کیا ہیں؟ اور وہاں تمناؤں سے کام نہیں چلتا. ہم سب کی تمنا ہے ہم جنید بغدادی بن جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، سب کی تمنا ہے. وہاں تمناؤں سے کام نہیں چلتا ہے، وہ کرنے سے کام چلتا ہے، عمل سے کام چلتا ہے، باتوں سے کام نہیں چلتا ہے. اس چیز کو سوچئے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی اگر میں ان کفار کے لیے کر دوں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیا دروازے کھولوں آسمان کے ان پر، پھر فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، سارا دن لگا کر یہ اس آسمان تک پہنچ بھی جائیں، چڑھ جائیں. اب تو غائب کو حاضر دیکھ لیا نا، آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا. اب کیا کہنا چاہیے؟ فوراً ایمان لاتے ہیں. کہ دروازے بھی ان کے لیے آسمان میں، یہ تو قرآن اترا، آپ کو دیکھا، ایمان نہیں لائے. میں غائب بھی کھولوں، آسمانوں کے دروازے بھی ان کے لیے کھولوں اور یہ سارا دن لگا کر اس پہ چڑھے بھی، لقالوا، فوراً پھر بھی یہی کہیں گے. کیا؟ انما سکرت ابصارنا، اس نبی نے ہماری نظر بندی کر دی ہے. قدم آسمان پر ہیں، غائب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی کہیں گے کیا کر دی ہے؟ نظر بندی کی ہے اس نے ہماری. کوئی ایسا کچھ نہیں دیکھا ہم نے، یہ جادوگر ہے. بل نحن قوم مسحورون، ہم تو وہ قوم ہے جس پر سحر کیا گیا ہے. اس نبی نے ہم پر سحر کر دیا گیا ہے. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت میں یہ لوگ ادھری ہیں، یہ خواب کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ان کی عقلوں پر ایسی غفلت کے پردے ہیں، ان کے دلوں پر ایسی سخت قسم کی مہریں ہیں کہ ان کو حقیقت کبھی نظر نہیں آئے گی. آنکھیں بند ہی رہیں گی، یہ آنکھ ضرور کھلے گی، یہ آنکھ ضرور کھلے گی. مستقبل کے لیے انسان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مستقبل کے لیے میرا مستقبل کیا ہو جائے؟ روشن ہو جائے. اور پتہ نہیں کہ مستقبل میں ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا. ڈاکٹر صاحب معلوم؟ مستقبل کا معلوم نہیں ہے. اور اس کو روشن کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا کھانا پینا آگے پیچھے کرتے ہیں. جو تھوڑے محنتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑا اوپر ہائی فائی ہونا ہوتا ہے. ایک تو میری طرح کے لوگ، نہ اوپر والے لوگ بڑے مراحل سے گزرتے ہیں. غریب لوگ بڑے مراحل سے گزرتے ہیں. کیا سنور جائے؟ مستقبل سنور جائے. یہ لفظ مستقبل نہیں ہے، یہ لفظ مستقبل ہے. کیا ہے لفظ؟ مستقبل. یہ لفظ بھی غلط ہے. مستقبل وہ سنور جائے. اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس کو سنوارنے کے لیے اتنی جد و جہد کی ہے، پتہ نہیں وہ سنورے نہ سنورے.
میں اس مستقبل میں ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا. لیکن جو اللہ نے میرا اور آپ کا مستقبل بنایا ہے وہ ہے عالم حشر، عالم آخرت، اور وہاں میں یقینی طور پر ہوں گا، وہاں شک نہیں ہے. اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے مجھ کو. ایک خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے، آج اللہ اتنے سستے ہیں. ایک شادی کی خاطر، وہ ایک جگہ تقریب تھی، ان سے عرض کی کہ یار یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہو یہ خلاف سنت ہے. خلاف سنت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی سیدھی سادھی باتیں میں بتا رہا ہوں تمہیں. تو ابھی خوشی کو ماتم بنا لیں. یہ جواب ملا مجھ کو. کیا کہا انہوں نے؟ چپ کرا دیا، میں آگے بول نہیں سکا. کیا کر لیں؟ خوشی کو کیا بنا لیں؟ ماتم بنا لیں. گویا رسول اللہ علیہ السلام کی خوشیاں ان کے نزدیک ماتم ہیں. آسان لفظوں میں یہی کہا نا انہوں نے مجھے، یہ رسول کا طریقہ ان کے نزدیک ماتم ہے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی، گویا ماتم کیا. رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی شادی اما عائشہ سے کی، گویا ماتم کیا. 11 شادیاں کی، گویا 11 ماتم کیے. صحابہ کے نکاح پڑھائے، وہ ماتم تھے ان کے نزدیک. تو نبی کی ادا ماتم تھی. کہ نعتیں پڑھتے ہیں، ہماری طبیعتوں کے اندر وہ ہوتی ہے ایک آسودگی سی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ گانے کس لیے ہیں؟ کہ یہ طبیعت کو ایسے تھوڑا فریش کرنے کے لیے. وہ اگلے فریش بالکل بیٹھے ہیں، مالش کر کے بیٹھے انتظار میں، چلو خوب فریش کریں گے. چھٹی کا دودھ یاد نہیں دلایا پھر کہنا، ایسی طبیعت ٹھیک کریں گے وہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیا ہے؟ مہریں اور کیا ہے جی، اور لگی ہے. کسی چیز کی توفیق نہیں ہے. مکان بنایا صاحب نے آگے، بنیاد کی اینٹ سے لے کر تیسری منزل کی اینٹ تک، پالش تک، فلان تک، ڈھینٹ تک، سر پہ کھڑا رہا مستری کا. یہ وہ شخص ہے جس کو عید کی بھی توفیق نہیں ہے نماز پڑھنے کی. یہ وہ شخص ہے، عید کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہے. دنیا کے لیے جون جولائی کی گرمی کے اندر کھڑا ہے. کیا بن رہا ہے میرا؟ یہ ظالم کا اینٹ ٹیڑھی کرتے. یہ بڑے 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نہیں جانتے ان کو. وہ یہ کہہ رہا ہے تو بڑا 1 نمبر کا ہو گیا بھائی، ایک دفعہ بھی ایک سجدہ نہیں کرتا ہے. کمال ہے، تو کمال ہے. وہ تیرا نقصان کر رہا ہے اور تو رب کی بغاوت کر رہا ہے. تو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اتنا سا بھی تردد نہیں ہوتا ہے دل میں. اللہ روح کام جاتی جی بعض اوقات ایسی چیزیں سن کے. حضرت آگے پھر آفاقی دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے، عجیب و غریب نظام، خصوصاً آفاقی بارشوں اور پانی کا نظام اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے. زندگی رہی انشاءاللہ ہفتے کے دن اس کو بیان کریں گے. تو بھئی عمل کی نیت کریں. عمل روزانہ توفیق مانگیں، ملے گی. میں بھی مانگوں، آپ بھی مانگیں. روزانہ 2 رکعت پڑھ کر کوئی مشکل کام نہیں ہے. بھیا درخواستیں بھی تو جمع کروانی پڑتی ہے نا کہیں داخلے کے لیے. تو یہ درخواست ہے 2 رکعت نفل روزانہ مانگے، روزانہ مانگے، روزانہ مانگے، روزانہ مانگے. کسی دن اللہ ضرور قبول فرما لے گا. قبول فرمائیں گے نہیں، مہر لگا دیں گے قبولیت کی. پھر ہٹنا چاہو گے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب سے فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. کہ جب اللہ تمہیں قبول فرمائیں گے، اب تم ہٹنا چاہو گے پیچھے، یا بس بڑا مشکل کام ہے بھائی، پتہ نہیں تھا، کہ اللہ بالوں سے پکڑ کر پھر کام لیں گے. اس سے بڑھ کر کیا کام؟ یہ میرا بندہ ہے، سارے حالات دیں گے. فوجی صاحب جب فوجی صاحب بنتے ہیں نا جی، تو وردی سے لے کر ساری ترتیبات بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے. پھول لگتے ہیں، اعزاز و اکرام ہوتے ہیں، ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے. اللہ جب آپ کی تنہائیوں سے خوش ہوں گے، تنہائی میں بھی میرا ہے. یہ سب کچھ کر سکتا ہے، نہیں کرتا. اور جلوت میں بھی میرا ہے. اب اللہ ایک نام رکھتے ہیں آپ کا. کیا؟ حدیث سن لیجئے پھر بس کرتا ہوں، ذہن میں آخری آ گئی. جبرائیل بات سن، حدیث پاک یوں فرماتی ہے، جی اللہ حکم فرمائیے، فلاں بن فلاں ہے نا، ہاں ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل کہتے ہیں اللہ جس سے آپ سے محبت، میرے کو بھی اس سے محبت. یہ اعلان کرنے چاہیے سب کو. جبرائیل سدرۃ المنتہا بیت المعمور کے فرشتوں کو کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے نا، ہاں ہاں اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. سارے فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی اس سے محبت ہے. پھر وہ بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا والے فرشتے 7 آسمان والے فرشتوں کو، چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمانی فرشتے زمینی فرشتوں کو کہتے ہیں. بھیا آسمان کا ایک ایک فرشتہ بات سمیت جبرائیل کے اور اللہ رب العزت بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرتے، تم بھی کرو. سارے زمینی فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر سارے زمینی فرشتے انسانوں کے دلوں میں یہ بات القاء کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو. دنیا میں ایک بھی دشمن نہیں رہ جاتا. کتنی سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرا بن چکا ہے، یہ میرا ہے،
اور میں اس کا ہوں. اب میں اس کی کان بنتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں. مطلب کیا؟ آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ چاہیں گے, یہ آنکھ کا بننا. زبان وہ بولتی ہے جو اللہ چاہیں گے, یہ اللہ کی زبان کا بننا. ضرور یہ درجہ مل سکتا ہے ہر انسان کو بھی. میں کوشش کروں مجھے مل سکتا ہے, آپ کوشش کریں آپ کو مل سکتا ہے, ہر ایک کو مل سکتا ہے. پھر آخری کلام جہد پر, اتنی محنت اتنی مٹھاس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک یا اللہ. آپ کو